بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا بڑھنا بیان کریں گے کہ کس طرح آہستہ آہستہ اولاد آدم بڑھتی رہی اور یہ دنیا ترتیب میں آئی۔ قصص الانبیاء کی روشنی میں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو توریت کتاب اس وقت یعنی مصنف کے زمانے میں جو تقریباً 8ویں صدی ہجری تھی، اور اب تو اور زیادہ ان کتابوں میں تحریف کا خدشہ ہے، اہل کتاب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں نے دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے قابیل کو ڈھیل دی اور مہلت عطا فرمائی، اور سرزمین نود نامی جگہ پر اس کو سکونت دی جو عدن شہر کے مشرق میں واقع ہے، اور وہاں کے لوگ نود کو قنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خیر، وہاں قابیل کے ہاں ایک لڑکا خنوخ پیدا ہوا، خنوخ سے ایندر پیدا ہوا، اور ایندر سے مہوائل پیدا ہوا، اور مہوائل سے متوشیل پیدا ہوا۔ پھر اس متوشیل نے 2 عورتوں سے شادی کی، ادا اور سلا۔ ادا کے ہاں ایک لڑکا ابل نامی پیدا ہوا، اور یہ پہلا شخص ہے دنیا میں جس نے خیمے لگا کر کھلے آسمان تلے مصنوعی چھت کا سایہ حاصل کیا اور مال کی ذخیرہ اندوزی کی۔ اور اس ادا سے ایک لڑکا نوبل بھی پیدا ہوا، اور وہ بھی پہلا شخص تھا جس نے دنیا میں سارنگی بربط اور طبلہ بنایا۔ اور متوشیل کی دوسری بیوی سلا سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تبلقین تھا، اور یہ بھی پہلا شخص تھا جس نے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی۔ اور سلا سے ایک لڑکی نامہ نامی بھی پیدا ہوئی۔ اور توریت میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس مباشرت کے غرض سے گئے، جس سے بیوی کے ہاں ایک صاحبزادے نے جنم لیا، اور ماں نے اس کا نام شیس پکارا اور کہا کہ یہ نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ میرے پہلے بیٹے حابیل کے بدلے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر شیس کے ہاں انوش پیدا ہوا۔ علماء نے کہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی، اور اس کے بعد 800 برس حیات رہے۔ اور حضرت شیس کے ہاں انوش کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت شیس کی عمر 165 سال تھی، اور حضرت شیس اس کے بعد 807 سال زندہ رہے۔ اور اس دوران انوش کے علاوہ اور کئی لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ پھر انوش کے ہاں فینائن پیدا ہوئے۔ اس وقت انوش کی عمر 90 سال کی تھی، اور اس کے بعد وہ 815 برس زندہ رہے اور کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ اور جب فینان کی عمر 70 سال ہوئی تو اس کے ہاں مہلائل لڑکا پیدا ہوا، اور فینان اس کے بعد 840 سال زندہ رہے، اور اس دوران بہت سی اولاد ہوئی۔ اور پھر جب مہلائل کی عمر 65 سال ہوئی تو اس کے ہاں ایک لڑکا یرد پیدا ہوا، اور مہلائل اس کے بعد 830 سال زندہ رہے، جس میں بہت سی اولادیں ہوئیں۔ پھر جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو یرد کے گھر خنوخ پیدا ہوا۔ اس کے بعد یرد 800 سال زندہ رہا اور بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ پھر جب خنوخ کی عمر 65 سال ہوئی تو اس کے ہاں ایک لڑکا متوشلخ پیدا ہوا، اور اس کے بعد خنوخ بھی 800 سال زندہ رہا اور بہت سی اولاد نے جنم لیا۔ اور جب متوشلخ کی عمر 187 سال ہوئی تو اس کے یہاں لامک لڑکا پیدا ہوا، اور متوشلخ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور بہت سی اولادوں کو پیدا کیا۔ پھر جب لامک کی عمر 182 سال ہوئی تو اس کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی لامک باپ 595 سال زندہ رہے اور بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے گھر سام، حام، یافس پیدا ہوئے۔ یہ اہل کتاب کی کتاب سے کچھ لیا گیا ہے، اور اس کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد محفوظ ہونے میں خطا کا امکان ہے، جیسے کہ بہت سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے اور اہل کتاب پر طعن بھی فرمایا ہے۔ اور امام ابو جعفر بن
جریر نے اپنی تاریخ میں بعض مذکورہ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولاد کو 20 امیدوں سے جنم دیا ہے۔ اس کو ابن اسحاق نے ذکر کیا اور ان کے نام بھی ذکر کیے، واللہ عالم۔ اور ایک قول میں یہ بھی ہے کہ 120 دفعہ حضرت حوا با امید یعنی حاملہ ہوئیں اور ہر دفعہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی جنم دیا۔ سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن قلیمہ، اور سب سے آخر میں عبد المغیث اور اس کی بہن عام المغیث پیدا ہوئیں۔ پھر اس کے بعد انسانیت کثیر ہو گئی اور پھیل گئی اور زمین میں ادھر ادھر جا بسے، اور آگے بھی افزائش نسل انسانی ہوتی رہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی جب تک کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد پھر ان کی اولاد نہ دیکھ لی، اور تقریباً 4 لاکھ جانیں دیکھ کر پھر وفات پائی، واللہ عالم۔ اور قرآن مقدس میں فرمان الہی ہے، وہ وہی ذات تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون اور راحت حاصل کرے۔ پھر جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے تو اس کو ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے جس کو لے کر وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ کچھ بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو صالح اولاد عطا فرما دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب پروردگار نے ان کو صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے تو دونوں اس پروردگار کے لیے شریک بناتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، پس اللہ بالا و برتر ہے ان سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اور جہاں سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کا ذکر ہے، وہاں سے کلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہو کر عام انسانوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی شخصیت سے جنسیت کی طرف انتقال ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلا سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک قرار والی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ہے۔ تو یہاں بھی پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر عام انسان کی تخلیق کا، تو یہاں بھی شخصیت سے جنسیت کی طرف انتقال ہے، یا دونوں جگہ تمیم بعد التخصیص ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن مقدس میں ہے، اور ہم نے آسمان و دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں کے ساتھ زینت بخشی اور ان چراغوں کو شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنایا۔ تو یہاں مارنے میں بھی وہی چراغ مراد نہیں ہے جو آسمان کی زینت ہے، بلکہ یہاں بھی عینیت شخصیت سے جنسیت کی طرف عود و انتقال ہے۔ لیکن اس بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو تقریباً صحت سے بہت دور ہے کہ حضرت سمرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی حوا علیہ السلام کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس پر ابلیس چکر لگاتا اور حوا کا کوئی بچہ نہ بچتا، تو شیطان نے ان کو کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو، حارث چونکہ شیطان کا نام بھی رہا ہے تو تمہارا بچہ زندہ رہے گا۔ تو حوا نے عبد الحارث یعنی حارث کا بندہ نام رکھ دیا، جس سے بچہ زندہ رہا، اور یہ شیطان کے وسوسے اور اس کے شر کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن یہ بات بھی اس حدیث کو اسی طرح ترمذی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی آیت کے تحت اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کی تخریج کی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ عالم۔ سب سے بڑی بات یہ غور کریں کہ سند میں اس حدیث کے راوی حسن بصری ہیں، لیکن وہ خود اس آیت کی تفسیر اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں، لہٰذا اگر یہ بات ان سے مروی ہوتی تو وہ کبھی خلاف نہ جاتے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ فرمایا تاکہ ان سے کثرت سے افزائش نسل ہو، تو یہ بات حدیث سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا گمان نہیں بلکہ یقینی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت کرنا خطا ہے، اور درست یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، واللہ عالم، اور تفسیر میں بھی اس کی نسبت کچھ گزر چکا ہے۔ پھر یہ غور بھی کریں کہ حضرت آدم و حوا
اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے ہی پیدا فرمایا تھا اور ان میں خود روح پھونکی تھی اور فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تھا اور ہر چیز کے ناموں کی تعلیم دی تھی اور اپنی جنت میں ٹھکانہ مرحمت فرمایا تھا، تو ان باتوں کے باوجود یہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ نیز اللہ کو سب باتوں کا علم ہے، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ عز و جل ان عظیم شرف و مرتبے کے کاموں سے ان کو کیسے نواز سکتے تھے؟ اور آگے آنے والی حدیث میں غور کریں کہ ابن حبان رحمۃ اللہ اپنی صحیح میں ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 کی جماعت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح پھونکی، پھر ان کو درست و برابر فرمایا، تو پھر ایک عظیم پیغمبر اور رسول سے یہ فعل کیسے سرزد ہو سکتا ہے جو شرک ہے؟ اور طبرائی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو فرشتوں میں سے سب سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ وہ حضرت جبرائیل ہیں، اور نبیوں میں افضل آدم ہیں، اور دنوں میں افضل جمعے کا دن ہے، اور مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں میں افضل لیلۃ القدر کی رات ہے، اور عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے۔ لیکن اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے۔ کئی بڑے محدثین نے اس حدیث کے ایک راوی رافع بن ہرمز کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی داڑھی ہو سوائے حضرت آدم کے۔ آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، اور جنت میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی کنیت ہو سوائے حضرت آدم کے۔ ان کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور جنت میں ابو محمد۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ سے مروی ہے، فرمایا تمام اہل جنت میں اپنے ناموں سے پکارے جائیں گے سوائے حضرت آدم کے، ان کو ابو محمد کنیت سے پکارا جائے گا۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کے پاس سے گزرے۔ حضرت آدم پہلے آسمان پر تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم کے دائیں طرف بھی لوگوں کی جماعتیں ہیں اور بائیں طرف بھی، اور حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ سب ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اور حسان بن حسن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی عقل آپ کی تمام اولاد کے برابر تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرنے کی خبر یوں دی کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے دیکھا کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ علماء اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ نصف حسن حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف تھا۔ یہ بات بہت مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور خود صورت بھی بنائی اور اپنی روح پھونکی، لہٰذا سب سے حسین پیدا ہونا انہی کے لائق ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ ہمارے لیے کر دیجئے، کیونکہ آپ نے بنی آدم کے لیے تو دنیا پیدا فرمائی ہے جس میں وہ کھائیں گے اور پیئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، نہیں، میں اس کو بناؤں گا اس کی صالح اولاد کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور جیسے میں اس کو حکم کرتا ہوں وہ بجا لاتا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں کئی سندوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے
آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ علماء نے اس حدیث کے بارے میں اور اس کے مطلب کی تشریح میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور کئی مسلک اس میں ذکر کیے ہیں، لیکن یہ ان کی تفصیل و تشریح کی جگہ نہیں۔ واللہ عالم۔ شکریہ۔ اگر آپ کو اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے مکمل اوتھینٹک معلومات چاہیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔